بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک بیعت نہیں کی۔ نہ کرنے کی وجوہات مورخین نے مختلف لکھے ہیں، محدثین نے مختلف لکھے ہیں۔ صحیح تعبیر اور تعویل ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار تھی، اگرچہ حقیقی طور پر جو بھی سبب تھا جس کی وجہ سے حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ظاہری اسباب یہی تھے۔ اسی دوران کا ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حوالے سے مشاورت کرتے تھے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں، جو کہ حضرت علی کا گھر تھا۔ جب یہ اطلاع ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ظاہر ہے وہ امت کے بڑے تھے، ذمہ دار تھے، مسلمانوں کو افتراق سے بچانا اس کی ذمہ داری تھی، تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے اور حضرت فاطمہ سے جو اپنے محبت وفاداری جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اجاگر کیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے عظمت اور اس کے عزت کا اعتراف کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر آئندہ اس طرح کے مشورے آپ کے گھر میں ہوئے تو میں ان پر یہ گھر جلا دوں گا۔ یہ جو لفظ ہے اس سے اہل تشیع نہیں، اس کے ساتھ یہ ملایا کہ دروازے کو دھکا لگایا گیا، اس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو چوٹ بھی آئی۔ شیعہ کہتا ہے کہ اس میں لوہے کی کیل تھی، حضرت فاطمہ کے پہلو میں لگی جس سے اس کی پسلی ٹوٹ گئی۔ یہ تو خرافات ہیں، بکواس ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ امت کو افتراق سے بچانے کی ذمہ داری جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحیثیت عمر میں بڑے ہونے کے، بحیثیت ذمہ دار ہونے کے، بحیثیت وزیر ہونے کے، اس نے جا کر حضرت فاطمہ کو سمجھایا۔ جب حضرت علی اور حضرت زبیر آئے رضی اللہ عنہما تو حضرت فاطمہ نے پورا واقعہ بیان کر دیا اور ان سے کہا کہ حضرت عمر ناراض ہو رہے تھے اور ساتھ میں اس نے قسم بھی اٹھائی ہے، تو آپ اس طرح دوبارہ میرے گھر میں آ کر اس چیز پر مذاکرہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ نہیں آئے اور پھر انہوں نے جا کر بیعت بھی کی۔ ظاہر ہے وہ بھی اس حساسیت کو اور اس باریکی کو سمجھ گئے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ اس حدیث کو لے کر اہل تشیع تو جو ڈرامہ اور جو خرافات بکتے تھے وہ بکتے رہے، لیکن کچھ نام نہاد اہل سنت کے علماء بھی ایسی باتوں کو لے کر پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ حضرت فاطمہ کو جا کر اس نے یہ کہا اور وہ کہا۔ دیکھو حضرت جس بندے نے جا کر کہا وہ امت کا ایک ذمہ دار فرد تھا، خلافت کے حوالے سے اس کا ایک رول تھا، مسلمانوں کو افتراق سے بچانا اس کی ذمہ داری تھی۔ اور یہ ایسے عام عرفی باتیں ہوتی ہیں کہ آئندہ اگر انہوں نے یہ کیا تو میں یہ کروں گا، ہم یہ کریں گے، یا اس طرح کی باتیں سمجھانے کے لیے کی جاتی ہے، اس کو ڈرامے کے طور پر نہیں لیا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں اسی روایت کو لے کر، بعض علماء نے تو اس روایت کو ہی ضعیف قرار دیا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت درست بھی ہے، درایت اور روایت دونوں اعتبار سے درست ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسے پہلو نہیں ہے جس میں حضرت فاطمہ کو کچھ برا بھلا کہا گیا ہو یا کچھ ناراضگی کی بات ہو۔ اس نے صرف یہ کہا کہ اپنے گھر کو اس طرح کے معاملات سے دور رکھیں، اپنے گھر کو رقو بننے کا سبب نہ بننے دیں، اور یہ سمجھانے کے لیے اس کا حق بنتا تھا اور وہ درست تھے، وہ سچے تھے۔ مسلمانوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد بھی تفرقہ نہیں تھا، نہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصود تفرقہ تھا، لیکن اس طرح کی بات ہوتی تھی اور بات حکومت تک پہنچ گئی، خلافت تک پہنچ گئی، تو سمجھانے کی کوشش کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ اس میں نہ تو کوئی کسی کو معذرت کرنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی کو پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ صاف بات ہے۔ یہ ہر ایک جو عقل سلیم رکھتا ہے، جو راہ مستقیم پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو غلط رنگ نہیں دیتے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، صحابہ اہل بیت کا اتباع نصیب فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں
جو راہ بتائی ہے اس راہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔